آج کی یہ جو گفتگو ہے یہ فلسفہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھنے کے لیے ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جو چیز ناممکن ہو وہ اللہ کی قدرت سے ممکن ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جو آگ ہے اس کا کام ہے جلانا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آگ کے اندر کوئی چیز ڈالی جائے اور آگ اس کو نہ جلائے۔ آگ کے اندر جو چیز بھی ڈالی جائے گی آگ اس کو جلا دے گی، مگر نار نمرود کے اندر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا قلنا یا نار کونی باردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ تو وہ آگ جس کا کام جلانا تھا اسی آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما ہیں۔ آگ بھی جل رہی ہے، شعلے نکل رہے ہیں، مگر اسی آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پاک رب کی تسبیحات کر رہے ہیں، اپنے رب کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو اس آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا۔ کیوں؟ وہ اللہ کی قدرت ظاہر ہو رہی تھی۔ اللہ کی قدرت سے جو چیز ناممکن تھی وہ ممکن بن چکی تھی۔ یہ پہلی مثال ہے۔ اب دوسری مثال، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے کے اوپر چھری رکھی ہے تو چھری کا کام ہے کاٹ کے رکھ دینا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ جو چیز چھری کی زد میں آئے اور چھری اس کو نہ کاٹے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب 70 مرتبہ اس چھری کو تیز کر کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاک اور نازک گلے پر رکھا ہے، چلایا ہے، مگر اس چھری نے کاٹا نہیں ہے۔ تو جو چیز ناممکن تھی وہ اللہ کی قدرت سے ممکن ہو گئی تھی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تیسری مثال، جب قرآن پاک کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کا ذکر پڑھتے ہیں کہ جب وہ طوفان آیا، جب طوفان آتا ہے تو وہ ہر چیز کو اپنے ساتھ بہا کے لے جاتا ہے۔ جب سیلاب آتا ہے ہر چیز اس کی زد میں بہہ جاتی ہے، مگر جب طوفان نوح آیا تھا اسی طوفان کے اندر جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی وہ سلامت رہی تھی۔ باقی سب کچھ بہہ گیا تھا، طوفان کی نظر ہو چکا تھا، مگر حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی وہ سلامت رہی تھی۔ کیوں؟ اللہ کی قدرت ظاہر ہوئی تھی۔ جو چیز ناممکن تھی اس کی قدرت سے وہ ممکن ہو گئی۔ اسی طرح چوتھی مثال، جب ابرہہ اپنے ساتھ 900 ہاتھیوں کا لشکر لے کر اللہ کے گھر کعبے کو گرانے کے لیے آیا ہے تو چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل کے ذریعے وہ جو ابرہہ کا لشکر تھا اس کو تباہ کر دیا ہے۔ ایک چھوٹے سے پرندے ابابیل کے ذریعے سے
بڑے جانور ہاتھی کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا تھا، تو وہ چیز جو دیکھنے میں ناممکن نظر آتی تھی وہ اللہ کی قدرت سے ممکن ہو چکی تھی۔ کیوں؟ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ میدان کربلا کے اندر جو آل رسول ہے، جو خانوادہ رسول ہے، جو اہل بیت اطہار ہیں، جو حضور علیہ السلام کی آل پاک ہے، کربلا کے میدان میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ جو ابرہا جس کو تباہ کر دیا اور اپنے گھر کعبے کو بچا لیا تھا، تو کیا آل رسول، بلکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کعبۃ اللہ کو مخاطب کر کے کہ اے کعبے تجھ سے ایک مومن کی عزت زیادہ ہے۔ تو وہ آل رسول جن کے صدقے سے مسلمانوں کو، مومنوں کو عزت ملتی ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کعبے کو بچایا، تو آل رسول کو کیوں نہیں بچایا تھا؟ حالانکہ وہ تو ہر چیز پر قادر تھا۔ پھر اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر جب چھری چلی تو اس نے کاٹا نہیں۔ دوسری طرف کربلا کے میدان میں جو حضرت علی اصغر کا گلوے مبارک تھا وہ زیادہ نازک تھا، اس کو کیوں نہیں بچایا؟ حالانکہ مولا تو ہر چیز پر قدرت رکھتا تھا، ہر چیز پر تیری قدرت ہے، مگر وہاں پر اپنی قدرت کا اظہار کیوں نہیں کیا؟ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے دوران اس کشتی کو سلامت رکھا، تو مولا تو نے آل رسول کو یزیدیت کے طوفان سے کیوں نہیں بچایا تھا؟ ذہن میں سوال آتا ہے۔ اور پھر دوستان محترم، اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں سلامتی عطا کی تھی، تو کیا اپنے محبوب کی آل کو وہ کربلا کے میدان میں سلامتی عطا نہیں کر سکتا تھا؟ جب یہ ذہن میں سوال آتا ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جواب آتا ہے، اے میرے بندو تم قرآن پڑھ کے دیکھو، اگر تم نے شہادت امام حسین کا فلسفہ سمجھنا ہے، کربلا کا فلسفہ سمجھنا ہے، تو پھر قرآن کو پڑھ کے دیکھو۔ اس لیے کہ قرآن پاک میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کہ اللہ رب العزت کسی جان کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو کربلا کے میدان میں امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے وہ طاقت، وہ قوت، وہ شجاعت، وہ بہادری، وہ استقامت، وہ ثابت قدمی، وہ سب کچھ عطا کر دیا تھا کہ میرے حسین، میرے محبوب کے نواسے، تیرے دل میں وہ وسعت ہے، تیرے دل میں، تیرے قلب اطہر میں وہ قوت ہے کہ اے میرے حسین تو سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے گا، لاشیں گرتے ہوئے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے، اپنے بانجے، اپنے بتیجے، اپنے بیٹے کو جام شہادت نوش کرتے ہوئے دیکھیں گے، مگر آپ کے دل میں وہ طاقت، وہ قوت، وہ وسعت ہوگی کہ آپ اپنی زبان پر کوئی شکوے کا کلمہ نہیں لائیں گے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں مقام صبر پر فائز ہوں گے، آپ اللہ کی بارگاہ میں مقام توکل پر فائز ہوں گے، آپ اللہ کی بارگاہ میں
مقام رضا پر فائز ہوں گے۔ تو دوستان محترم، اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، مگر اس نے آل رسول کو میدان کربلا کے اندر اپنی قدرت کا اظہار کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ امام حسین کربلا کے میدان میں اللہ کی رضا کے مقام پر فائز تھے، مقام صبر پر فائز تھے، بلکہ وہ رضا، وہ مقام صبر، وہ مقام توکل جس کی انسانی تاریخ میں دور دور تک کوئی مثال نہیں ملتی، تو وہ امام حسین کے دل میں وہ قوت تھی۔ اس لیے آپ اللہ کی بارگاہ میں مقام رضا پر فائز تھے۔ یہی فلسفہ کربلا ہے کہ سارا کچھ آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے، مگر اللہ کی بارگاہ میں مقام رضا پر فائز رہے ہیں۔ وہ جو حوصلہ تھا حسین کا، وہ جو جرت تھی امام حسین کی، وہ جو استقامت تھی امام حسین کی، وہ جو توکل تھا امام حسین کا، کسی نے کیا خوب کہا، وہ جو حوصلہ تھا حسین کا، نہ وہ دید ہے نہ وہ شنید ہے، نہ کسی نے دیکھا ہے نہ کسی نے سنا ہے۔ وہ جو حوصلہ تھا حسین کا، نہ وہ دید ہے نہ وہ شنید ہے۔ لگے زخم جو جسم پر تو کہا لوگو یہی عاشقوں کی عید ہے، کہ جب محب کو، جب خدا کے عاشق کو اس کے راستے میں زخم لگتے ہیں تو اس سے جو عاشق کا عشق ہے اس کو لذت ملتی ہے۔ عاشق لگے زخم جو جسم پر تو کہا یہی عاشقوں کی عید ہے۔ تو اللہ رب العزت نے امام حسین کے دل کو وہ وسعت عطا کی تھی، وہ قوت عطا کی تھی، اس لیے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں مقام رضا پر فائز تھے، مقام صبر پر فائز تھے، مقام توکل پر فائز تھے۔